ایک خاتون ہمیں ملتی ہیں جو اپنے شوہر کے انتقال کے اگلے ہی دن گٹھلیاں چنتے ہوئے ملتی ہے، اور صحابہ کرام اسے دیکھتے ہیں اور عدت کے مسائل ان کے ذہن میں آتے ہیں کہ عورت کو تو گھر میں رہنا، 4 ماہ 10 دن کی عدت ہے، اور یہ خاتون ایسی ہے کہ جس نے ایک دن بھی انتظار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا خاتون سے کہ آپ اللہ سے ڈریے اور اپنے گھر واپس چلی جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ خاتون نے یہ کہا کہ میں آپ کے مشورے پر نہیں چل سکتی جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کلیئر نہ کر لوں۔ آپ کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، میں ایک ایسی خاتون ہوں جس کے شوہر کا انتقال ہوا، لیکن اگر میں محنت نہیں کروں گی میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ میں اس لیے گھر سے نکلی ہوں کہ میں گٹھلیاں چنوں، اور ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے جو اماؤنٹ ملے تو اس کی وجہ سے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکلنے کی اجازت دے دی عدت کے دوران۔ اللہ کا حکم ہے، ایکسیپشنل کیس ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت پر اگر معاشی ذمہ داریاں آن پڑیں تو عورت مجبوراً ناگزیر صورتحال میں معاشی ذمہ داریاں بھی نبھا سکتی ہے، ان کو نبھانے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ اور اس ریفرنس سے اگر آپ دیکھیں تو عورت اپنے گھر سے نکل رہی ہے، اور اگر عورت کی ایمرجنسی صورتحال ایسی ہے وہ سفر بھی کر سکتی ہے پھر، اور وہ اپنی معیشت کے لیے کوشش بھی کر سکتی ہے، ایون عدت کے دوران بھی۔ یعنی عدت کا معاملہ سنگین ہے، لیکن پھر بھی اس دوران بھی عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ حضرت سودا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، ٹال تھیں، سیاہ فام اور ذرا جسمانی اعتبار سے بھی ہیوی تھیں۔ حضرت عمر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ عورت گھر سے باہر نکلے تو فتنے پھیلتے ہیں، عورت کو گھر کے اندر ہی لمیٹڈ رکھا جائے، اور ابھی بات بن نہیں رہی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت سودا کو دیکھ کر حضرت عمر نے کہا سودا ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ حضرت سودا کو بہت غصہ آیا کہ عمر کسی معاملے میں ہمیں چھوڑتے نہیں، جہاں بھی جائیں ضرور دخل اندازی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آپ کے سامنے سارا معاملہ رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر اللہ کی جانب سے اس کی وضاحت کی گئی، اس کے بارے میں بتایا گیا، تب آپ نے خوشخبری دی حضرت سودا کو بھی اور دنیا بھر کی خواتین کو۔ بخاری کی کتاب النکاح کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں، اللہ نے تمہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ گھر سے باہر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے عورت جا سکتی ہے، اور پھر اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی خواتین، خاص طور پر حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ سے جو روایات سارے مسلمانوں تک پہنچی ان کی تعداد 2210 ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ اتنی صاحب علم، صاحب فہم خاتون تھیں، ان کی خدمت میں صحابہ کرام بھی جایا کرتے تھے اور اپنے مسائل کا حل دریافت کرتے تھے۔ جب ہر طرف سے ناکامی ہوتی تو حضرت عائشہ کے پاس جا کر اس مسئلے کا حل مل جایا کرتا تھا۔ یہ معاملہ لمیٹڈ نہیں تھا کہ صرف وقتی ضروریات کے پیش نظر لوگ حضرت عائشہ کے پاس پہنچتے۔ حضرت عائشہ باقاعدہ طور پر
تعلیم دینے کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے تھی۔ حج کے دنوں میں جب حضرت عائشہ گھر سے نکلتی تو آپ کے پاس آنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی جو آپ سے بہت کچھ سیکھنا چاہتے، اور ان میں خواتین تو سیکھتی رہتی تھی، مردوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ اور اس حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف تعلیم لینے کے لیے نہیں، تعلیم دینے کے لیے بھی عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ اور جیسے ہم پہلے پڑھ چکے، اگر ہم دیکھنا چاہیں اوور آل عورت کس کس کام کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے، تو اب تک ہم نے یہ دیکھا کہ عورت عبادت کی غرض سے گھر سے باہر نکل سکتی ہے، رشتہ داری کے تعلقات، میل ملاقات کے لیے شوہر کی اجازت کے ساتھ گھر سے باہر نکل سکتی ہے، اور اسی طرح سے ایمرجنسی ناگزیر صورتحال میں ایون عدت کے دوران بھی گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ عورت اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ اسپیسیفک نہیں ہے، خاص نہیں ہے، عام ہے کہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ گھر سے باہر نکل سکتی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک بھی ضروریات کا دائرہ پھیلا ہوا ہے وہاں تک عورت اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ ہنگامی ضروریات، ملکی ضروریات، دینی خدمات کے حوالے سے بھی عورت کو جہاں تک باہر نکلنا پڑے، ایون میدان جنگ تک بھی عورت جا سکتی ہے۔ اور اگر میدان جنگ میں جا کے طبی خدمات عورت انجام دے سکتی ہے تو عام دنوں میں بھی یہ خدمات وہ انجام دے سکتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر خواتین طبی خدمات انجام نہیں دیں گی، میڈیکل ایڈ پرووائڈ نہیں کریں گی، تو مرد خواتین کو ڈیل کریں گے، اور یہ اسلام کے مزاج کے زیادہ خلاف ہے۔ اور اسی حوالے سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا دائرہ اتنا وسیع ہے، اور اس وسیع دائرے کے اندر جہاں جہاں بھی عورت کی ضرورت محسوس ہو، عورت کی بنیادی ذمہ داریوں کو متاثر کیے بغیر اس سے وہ خدمات لی جا سکتی ہیں۔ بنیادی ذمہ داریاں جو ہیں اس کی ہم وضاحت کر چکے، بحیثیت بیوی کے، بحیثیت ماں کے۔ گھر کے اندر کے رسپانسبلٹیز پوری کرنے کے بعد اگر وہ باہر نکلتی ہے تو اس کو باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ لیکن جو دین اپنے ماننے والوں سے یہ کہتا ہے کہ گھروں کے اندر بھی وقار کے ساتھ رہو، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر صرف ٹک کر نہ رہو، وقار کے ساتھ رہو۔ عورت کو اللہ نے گریسفل بنایا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت کی گریس گھر کے اندر بھی قائم رہے، اور گھر سے باہر نکلتے ہوئے تو اسلام کی ڈیمانڈ اور بڑھ جاتی ہے کہ باہر جاتے ہوئے تو اور زیادہ اسے گریسفل نظر آنا چاہیے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔